بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت متکلم اسلام شیخ طریقت حضرت مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ ورعاہ کا ہفتہ واری مضمون جو کہ وعظ و نصیحت کے عنوان سے آتا ہے، اس ہفتے کا عنوان ہے رحم دلی۔ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات میں سے ایک صفت رحمت بھی ہے۔ رحمان اور رحیم ذات باری تعالیٰ کے وہ اہم صفاتی نام ہیں جن کا تذکرہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ اور قرآن کریم میں متعدد بار آیا ہے۔ ہر مسلمان نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا تصور کرتا ہے اور ان کا تذکرہ دہراتا ہے۔ مخلوق میں سے جس شخص میں اس صفت کا جتنا عکس اور اثر پایا جاتا ہے وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے، اور جس شخص میں رحم کا مادہ نہیں، سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے خود دور کر رہا ہے۔ رحم دلی کے حوالے سے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ بکثرت کتب حدیث میں موجود ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہاں درج کیے جا رہے ہیں تاکہ تعلیمات نبوی کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ایسا بنا سکیں جس سے اللہ تعالی راضی ہو اور دونوں جہانوں کی کامیابیاں نصیب ہو۔ عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کے دلوں میں انسانیت کے لیے رحم نہیں وہ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل يمشي بطریق اشتد علیہ العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا فقال نعم في كل ذات كبد رطبة أجر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص کو سفر کے دوران سخت پیاس لگی۔ چلتے چلتے وہ ایک کنویں کے قریب آیا، وہاں سے اس نے پانی پیا۔ اسی کنویں کے قریب ایک کتا موجود تھا۔ شدت پیاس کی وجہ سے زبان منہ سے باہر نکالے ہوئے ہانپ رہا تھا اور کنویں کے قریب والے کیچڑ کو چاٹ رہا تھا۔ اس آدمی نے دل میں سوچا کہ اس کتے کو بھی میری طرح سخت پیاس لگی ہوئی ہے۔ اسے کتے پر رحم آیا، وہ کنویں کے اندر اترا اور چمڑے کے موزے میں پانی بھر کے لایا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس رحم دلی کی وجہ سے اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ ہاں، ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے میں اجر و ثواب ہے۔
عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم دلی اور ترس کرنے والوں پر بڑی رحمت والا خدا رحم کرے گا۔ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بے رحم عورت کو اس لیے جہنم میں ڈالا گیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھا، نہ تو اسے کچھ کھانے کے لیے دیا اور نہ ہی اسے اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے آزاد کیا تاکہ وہ خود کہیں سے کچھ کھا پی لیتی۔ آخر کار وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا تنزع الرحمة الا من شقی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو القاسم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، آپ یہ فرما رہے تھے کہ بدبخت کے دل سے رحمت کا مادہ نکال لیا جاتا ہے، بدبخت کے دل سے رحمت کا مادہ نکال لیا جاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا شکا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوة قلبه فقال امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی سخت دلی کو ختم کرنے کے لیے کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یہ بتلایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہدایت کی باتیں قبول کرنے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہوتے، رحم دلی کا مادہ ختم ہو چکا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی غم گساری اور اس سے ہمدردی باقی نہیں ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دلوں میں ہمدردی، خدا ترسی اور غم گساری والی صفات پیدا کریں۔ اس کی وجہ سے ہم بھی اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی رحم دلی کی نعمت سے مالا مال فرمائے، بے رحمی اور سخت دلی سے محفوظ فرمائے، تاکہ ہمارے معاشرے سے نفرتیں، عداوتیں، بغض، کینہ اور دشمنی کے عناصر ختم ہو اور باہمی محبت و پیار کو فروغ ملے۔ آمین بجاہ النبی الامی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقط والسلام محمد الیاس گھمن، خانقاہ چشتیہ، شاہ عالم، سلنگور، ملیشیا۔ جمعرات 23 فروری 2017۔